صلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں کوئی شخص اس وقت تک پورا مومن نہیں ہو سکتا حتیٰ یحب لأخیہ، حتیٰ کہ جو مسلمان بھائی کے لیے وہی بات پسند نہ کرتا ہو ما یحب لنفسہ، جو اپنے نفس کے لیے اپنے ذات کے لیے جو پسند کرتا ہے، یعنی جو چیز اپنے ذات کے لیے پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے، اگر یہ اس کے برعکس ہے تو یہ مومن نہیں ہو سکتا۔ کہنے کا تو یہ تو اس کا بہت بڑا مطلب ہے، لیکن اس پر عمل کی توفیق اس وقت تک میسر نہیں آ سکتی، اس وقت تک عمل کی توفیق نہیں مل سکتی جب تک انسان کا ایمان کامل نہ ہو۔ جب انسان کا ایمان کامل ہوگا تو بہت بڑی بات ہے۔ یہ صفت انسانی کمالات کی ایک معراج ہے، کیونکہ ایک روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص، کوئی بھی ایسا شخص جو ان باتوں پر خود عمل کرتا ہو، جو ان باتوں پر خود عمل کر رہے، تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو جنت میں لے جاؤں گا۔ تو فرمایا بھائی، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے ہاتھ بلند کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بات یہ ہے کہ سب سے اول کہ حرام باتوں سے دور رہنا۔ جو شخص حرام باتوں سے دور رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عبادت گزار بنا دیتا ہے، یعنی گناہوں سے دور رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عبادت گزار بنا دیتا ہے۔ جب عبادت گزار ہوگا، مومن ہوگا، تو اس کو ہاتھ میں پکڑ کر جنت میں لے جاؤ۔ اور جو فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ جو تمہارے تقدیر میں لکھ چکا ہے اس پر راضی رہنا چاہیے۔ جو چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، آپ کو دے گا، اس پر راضی ہونا چاہیے۔ اس سے یہ ہوگا کہ تم بے نیاز بندوں میں شمار کیے جاؤ گے جس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزوں پر راضی رہو گے۔ اور جو اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرتا ہے، اپنے پڑوسی سے حسن سلوک کرتا ہے تو مومن بن جاتا ہے۔ اور جو بات اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی بات اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے، اوروں کے لیے پسند کرتا ہے، تو فرمایا وہ مسلمان ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ پکا مسلمان ہو جاتا ہے۔ اور 5 نمبر میں فرمایا کہ جو بہت زیادہ کہکا نہ لگائے، کیونکہ کہکا لگانے والے کا دل مردہ ہو جاتا ہے، جبکہ دل مردہ ہو گیا تو پھر وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ 5 چیزیں جس کے اندر پائی جائیں گی وہ پکا مومن ہوگا، اور مومن ہوگا تو جنت میں میرے ساتھ۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ایمان کے متعلق دریافت کیا، اس ایمان کے متعلق پوچھا کہ جو بہتر سے بہتر ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے لیے محبت کرو اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی بغض رکھو۔ جس سے بھی محبت کرو صرف اللہ کے رضا کے لیے کہ اللہ مجھ سے راضی، اور جس سے بغض رکھو بھی اللہ کے رضا خاطر کہ اللہ کے دین کا دشمن ہے، میں سے بغض رکھتا ہوں۔ پھر غرضی یا رسول اللہ یہ کیا عمل بہتر ہے؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ کون سا عمل زیادہ بہتر ہے؟ جو اپنے لیے، فرمایا کہ جو اپنے لیے پسند کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو تو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، اور جو اپنے لیے برا سمجھو وہی اپنے بھائی کے لیے برا سمجھو۔ یہ سب سے بڑا عمل ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اور سب کے ساتھ خیر خواہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنوں کے ساتھ، بیگانوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، سب کے ساتھ محبت کرنی چاہیے اللہ کے رضا خاطر۔ اور اگر دشمن اسلام سے بغض رکھنا ہو تو بھی اللہ رضا خاطر بغض رکھنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔